پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اللہ کے حضور پیش ہو گئے. انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. آج پاکستان میں پرچم سرنگوں رہا. ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے ان کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے ایک ایسے وقت میں پاکستان کو فخر کے ساتھ سر بلند کر کے چلنے کے قابل بنایا جب پاکستان بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا اور دشمن پاکستان پر بری نظریں گاڑے ہوئے تھا. ڈاکٹر قدیر خان نے بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دیں اور پاکستان کے لیے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو شاید کوئی اور نہیں کر سکا. ان کی خدمات کو ان کے ساتھی اور سیاسی شخصیات کس انداز میں دیکھتی ہیں. پروگرام کے سب سے پہلے حصے میں ہم اسی پہ بات کریں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم جو گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ اپنی کوششوں کے باوجود یا کوشش کے بغیر کسی بھی وجہ سے مہنگائی پر قابو نہیں پا سکی. دوسرا تاثر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت احتساب کا نعرہ لگا کر احتساب نہیں کر سکی. اور تیسرا اور اہم اور طاقتور تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں موجود اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ جو پرسیپشنز ہیں یہ کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں اور اگر صحیح ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں تو پروگرام کے دوسرے اور تیسرے حصے میں ہم اسی پہ گفتگو کریں گے. اور ظاہر ہے اس پورے ڈسکشن میں ہم اسٹیٹ بینک کو لے کر آئیں گے جس نے مہنگائی کے حوالے سے گفتگو کی اور آئندہ دنوں میں مہنگائی کے بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. اور اسی پرسپیکٹو میں ہم ان کیسز کی بات کریں گے جو اس وقت عدالتوں میں چل رہے ہیں اور وہ مستقبل قریب میں اپنے انجام کو پہنچتے دکھائی نہیں دیتے. میں تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب موجود ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, خوش آمدید. فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں عطا تارڑ صاحب جوائن کر لیں گے, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, سب سے پہلے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے حوالے سے گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں. آپ ان کی خدمات کو کس انداز میں دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے؟ جی شکریہ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہ کام کر کے دکھایا ہے, وہ اور ان کے ساتھیوں نے جو نیوکلیئر فزسسٹ تھے KRL لیبارٹریز میں, اٹامک انرجی کمیشن میں اور نیسکام میں, جو کہ کوئی اسلامی ملک نہیں کر سکا. اور وہ بھی اتنے محدود وسائل سے ہم نے اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی ڈیولپ کری. اور اس کے باوجود کہ بہت سارے سینکشنز تھے پاکستان کے اوپر اور جو ہمیں چاہیے تھی چیزیں, نیوکلیئر جو ڈیوائسز ہم بنا رہے تھے, جو سینٹریفیوجز بنا رہے تھے ان کے بنانے کے لیے, وہ ہم امپورٹ نہیں کر سکتے تھے. اس کے لیے جو پائپس چاہیے تھے, اس کے لیے اور جو پارٹس چاہیے تھے, ان کو فیبریکیٹ کرنا, ان کو بنانا یا کوئی دوسرے پارٹ دوسری جگہ سے لے کر آنا, ان سب چیلنجز کو نہ صرف میٹ کیا گیا بلکہ ایک بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے سینٹریفیوجز بنائے پاکستان میں اور ان کو چلایا اور یورینیم کی انریچمنٹ کری. اور بعد میں پھر جو ٹریگرنگ ڈیوائسز تھے اور میزائلز جو تھے سسٹمز ڈیلیوری کے لیے, وہ بھی یہاں پہ بنائے گئے. تو یہ ایک بڑا تاریخی ان کی کوششیں تھیں. اور اس میں شروع میں جو سہرا جاتا ہے وہ ذوالفقار بھٹو صاحب کو جاتا ہے جن کے پاس آ کے یہ ملے تھے, اور بھٹو صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو پوری طرح سپورٹ کروں گا. اور بعد میں جو صدور آئے جس میں جنرل ضیاء الحق اور بعد میں صدور, انہوں نے پوری طریقے سے ان کو سپورٹ کیا اور جس کے نتیجے میں آج پاکستان ایک بہت بڑی ایٹمی طاقت بن کر سامنے آیا ہے. اور ہندوستان کے سامنے اپنی آنکھیں سے آنکھیں ملا کر ہم برابری کے طور پر بات کرتے ہیں, ورنہ اللہ ہی جانتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا اگر ہم نیوکلیئر طاقت نہیں بنے ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ عالمی طاقتوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر پر بہت الزامات بھی عائد کیے. آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب, اور پھر ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ سے بہت دباؤ میں بھی رہے, آپ کے خیال میں جو الزامات عائد کیے گئے اس میں اور ڈاکٹر قدیر صاحب سے خائف ہونے کی اصل وجوہات میں فرق ہے؟ جو مغرب خاص طور پر ڈاکٹر قدیر سے خائف رہا, ناراض رہا؟ نہیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر تو ہر قسم کی الزام تراشی رہتی ہے اور ڈاکٹر قدیر کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا. اور سن 2001 میں جب میں منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا 2000 2001 2002 میں, اس زمانے میں تو پریزیڈنٹ مشرف کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا
کہ امریکہ کے حوالے کریں ان کو، اور اس کو کافی رجسٹ کر کے ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں اپنے سائنسدان کو حوالہ کر سکتے۔ اور ایک بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میریٹ میں اس زمانے میں ایک فنکشن ہوا تھا جس میں ڈاکٹر قدیر میرے برابر ہی بیٹھے تھے، میں چیف گیسٹ تھا ایز اے منسٹر فار سائنس۔ تو میں نے اس وقت اٹھ کے کہا تھا کہ صاحب میرے برابر جو یہ پاکستان کے عظیم سائنسدان بیٹھے ہیں، روزانہ ان کے خلاف امریکہ کی طرف سے الزامات آ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی یہاں دے دی اور وہاں دے دی۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ سب جھوٹ باتیں ہیں، اور ہمیں جو ہے ان کو پوری طریقے سے ساتھ دینا چاہیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا، کہ انہوں نے وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں جو اسلامی ملک میں کسی نے نہیں دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت ہی مشکور ہوئے تھے، اور بعد میں انہوں نے مجھے ایک بہت خوبصورت سا خط بھی بھیجا اور ایک تصویر پہ اپنے دستخط بھی کر کے بھیجے کہ صاحب اس وقت سب خلاف ہیں اور اس طرح کے آرٹیکلز آ رہے ہیں اور آپ نے کھڑے ہو کے میرے لیے اتنا سب کچھ کہا۔ تو یہ سب جو باتیں تھیں جو ان کے بارے میں ہوتی رہی ہیں، یہ ظاہر ہے کوئی طاقت نہیں چاہتی دنیا کی کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنے، اور سینکشن بھی لگائے گئے، ہر حربہ استعمال کیا گیا، لیکن الحمدللہ ڈاکٹر ایکیو خان کو سپورٹ جو تھی حکومتوں کی جاری رہی، اور پوری طریقے سے وہ کام کرتے رہے۔ جو ذوالفقار بھٹو صاحب نے جو شروع کیا تھا وہ پھر بعد میں نواز شریف صاحب بھی سپورٹ کرتے رہے، اور دوسرے جو صدور آئے انہوں نے بھی سپورٹ کی، اور پاکستان لیٹ 70s ارلی 80s میں اس قابل ہو گیا تھا کہ ہم نیوکلیئر دھماکہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کرا نہیں، اس کو روک لیا تھا، کیونکہ ہم نے کہا کہ پہلے انڈیا اگر دھماکہ کرتا ہے تو پھر ہم سامنے آ کے اس کے کریں گے۔ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، میں ایک آدھ سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں، لیکن میں چاہوں گا کہ باقی مہمانوں کو بھی شامل کر کے گفتگو میں ڈاکٹر قدیر صاحب کے حوالے سے میں ان کی رائے جان سکوں۔ مسرت چیمہ صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں کئی ایسے واقعات آتے ہیں جب پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور سر اپنا فخر سے بلند کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات آپ کوئی ورلڈ کپ جیتتے ہیں، بعض دفعہ کوئی جنگ جیتتے ہیں، بعض دفعہ کوئی ڈیبیٹ جیت جاتے ہیں انٹرنیشنل فورم پر، یا کوئی مقدمہ جیتتے ہیں اور آپ قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں جب اپنی پچھلے 75 سال میں ایک تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ قابل فخر کارنامہ، یا جس میں پوری قوم کو سب سے زیادہ فخر ہوا ہوگا، شاید وہ دن تھا کہ جس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور ڈاکٹر قدیر صاحب کا اس میں بنیادی رول تھا۔ آپ کیسے دیکھتی ہیں ان کی خدمات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں، آج ہم تمام پاکستانیوں کے لیے بڑا ہی افسوسناک دن ہے، اور میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ ہم عبدالقدیر جو محسن پاکستان، اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کو جنہوں نے ناقابل تسخیر ایکچولی بنایا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہم ان کو نہ صرف خراج تحسین، خراج عقیدت وہ تو ہم پیش کر ہی رہے ہیں، ہم ان جوار رحمت کے لیے ان کے اگلے سفر جو کہ بے شک انشاءاللہ بہت آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو وہ ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر احسان کر کے گئے ہیں کہ اپنے سے 1.5-2 نہیں کئی گنا بڑی طاقت، جس کی آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب ہم اسد بھائی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں، ان کی خدمات ہیں، جس میں سر فہرست ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے۔ اور یہ پاکستان کے، میں یقین مانیں، آج ہم سارے اس طرح سے دکھی ہیں جیسے ہمارے گھر کے بڑے اپنے فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور پوری قوم کے جذبات، چاہے کسی کا جس مرضی جماعت سے تعلق ہو، ایک جیسے ہیں، اور یہ ہمیشہ پاکستان کا نام انشاءاللہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہمارا ملک بنا ہے، تو ان کا نام ہمیشہ کے لیے، انہوں نے ایسے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کرتا ہے، تو یہ امر ہو کے گئے ہیں اور اتنی بڑی خدمت پاکستان کی کر کے گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ناقابل تسخیر، اور اس لفظ کے پیچھے آپ امیجن کر لیں نا کہ کتنی بڑی ہمیں آسانیاں، کتنے سکھ اور کتنے چین دے کے گئے ہیں یہ۔ تو ہم تمام پاکستانی آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہمیشہ رہتی دنیا تک شکر گزار رہیں گے کہ آپ کی وہ قربانیاں، آپ کی وہ محنتیں، جنہوں نے ہمارے ملک کو ہم ناقابل تسخیر تو بنایا ہی، لیکن ہم بڑی سے بڑی دھمکی کو بھی ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، ہم بڑے سے بڑے اپنے دشمن کو بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں، تو صرف ان کی خدمات کی وجہ سے۔ بالکل صحیح تو آج تمام پاکستانی قوم، ہم سارے ہی ان کے لواحقین میں ہیں، وہ ہمارے بڑے تھے،
اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے. اور بڑی خوبصورت, بڑی بیلنس, بڑی ہمبل پرسنالٹی تھی ان کی. مجھے چونکہ بچپن سے ہی ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب جس طرح سے ماشاءاللہ ان کو ہم نے پڑھا دیکھا تو پھر بڑا شوق سے ہم ان کو سنتے تھے. بے شمار لوگوں کے رول ماڈل ہیں انہوں نے, بالکل. اور جتنے ریسپیکٹ ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم کے بعد پاکستان میں جو سب سے زیادہ قابل احترام شخصیات آئی ہیں ان میں سے شاید وہ سر فہرست کہ قائد اعظم. جی ایگزیکٹلی, یو سیڈ دا رائٹ ورڈ کہ قائد اعظم کے بعد اگر کسی کے لیے ہمارے دلوں میں محبت, عقیدت, احترام, جتنے بھی آپ اچھے الفاظ اکٹھے کریں تو وہ یہ ان کی شخصیت تھی. اور بڑی ہمبل اور بڑے انوسینٹ اور بڑے سادہ طبیعت کے ماشاءاللہ وہ تھے. اور بڑے آدمی کی جو جتنی خوبیاں, نشانیاں, اور بے شمار لوگوں کا آج بھی وہ رول ماڈل ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. کونڈی صاحب کیا کہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات آج پورے پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک بڑی افسوسناک خبر تھی. اور جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو پاکستان کے لیے جو کام کیا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ کے لیے جو کام کیا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ساری جو ہے وہ ساری عمر ہم جو ہے اس کو یاد رکھیں گے. انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کی جو ہے ڈیفنس کو مضبوط کیا, امت مسلمہ کے بلکہ ڈیفنس کو مضبوط کیا. آج اگر ہم اپنی دشمنوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو وہی وجہ ہے کہ ہماری جو ڈیفنس سسٹم ہے یا اٹامک جو ہم کنٹری بنے انہی کی وجہ سے ہے. لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں ان کی ذریعے میں, جیسے ان کے ساتھ ہوا ان کی اپنے دور زندگی میں جب مشرف صاحب کے دور میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, یا آج آخری رسومات. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پالیٹکس کا تو اس ایشو پہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن حق تو یہ بنتا تھا کہ ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر ان کے آخری رسومات جو ان کے نماز جنازہ تھا اس میں شرکت کرتے. لیکن دونوں غالباً میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب ملک میں نہیں ہے اور وزیر اعظم صاحب کافی زیادہ مصروف تھے جو جنازے میں شرکت نہیں کر سکے. اور جو ان کے جو ول تھی, جو ان کی جو وصیت تھی کہ مجھے فیصل مسجد کے لون میں دفنایا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہیں پہ جو ہے ان کو دفنانا چاہیے تھا. لیکن اب تو وہ خیر دونوں جو چیزیں وہ گزر گئی ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہیں کم از کم یہ ہونی چاہیے تھی. اور یہ جو ہے جو ان کے مطلب کہ ول کے مطابق یہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن نہیں ہو سکی. کنڈی صاحب, اس میں یہ ہے کہ ان کے اہل خانہ کی رضامندی تھی اور انہوں نے ان کے کہنے پر ان کو ایچ ایڈ میں وہ تو صاحب یہ تو جب اب میں اس پہ پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا, پھر یہ جب آنے والا وقت ہی بتائیں گے کس کی چلیں اس پر کوئی کامنٹ کرنا چاہتی ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. مسرت صاحبہ کہ پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا. جی اسد بھائی, جی دیکھیں اسد بھائی, ایک تو یہ کہ بالکل ان کی جو وصیت تھی اس کے مطابق گورنمنٹ نے وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے کہ انیشلی کھدائی بھی شروع ہوئی, لیکن ان کی جو فیملی تھی وہ یہ ان کی خواہش تھی کہ وہ جس جگہ پہ وہ دفنایا گیا ہے عبدالقدیر صاحب کو, وہاں پہ دفنایا جاتا. دوسری جہاں تک رہ گئی بات ہے کہ پورے اعزاز کے ساتھ اور پوری عزت اور احترام اور تکریم کے ساتھ رسومات کی گئی ہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ. جی اس میں یہ ہے کہ سیکیورٹی ریزنز تھیں, اور اگر شامل ان دونوں میں سے ہو جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. جی صحیح, چلیں بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب, سر یہ کہیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے صرف پاکستان کو ناقابل تسخیر ہی نہیں بنایا, نہ صرف پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, بلکہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا. اس ادارے میں کا ایک پورا ایک سٹرکچر بنا, اس میں پھر بہت سارے لوگ ان کی زیر نگرانی ٹرینڈ ہوتے رہے, اور پھر باقی اور بھی سائنسدانوں کی زیر نگرانی. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اس وقت اور بھی ڈاکٹر عبدالقدیر اپنے پیچھے وہ چھوڑ کر گئے ہیں؟ جی بالکل, جو انہوں نے ٹریڈیشن قائم کی تھی اور جو ڈسپلن اور جو آرگنائزیشن, جس انداز سے انہوں نے اس ادارے کو KRL کو قائم کیا, تو یہ کافی ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ ایکسپینڈ ہوا. اور جس انداز سے انہوں نے شروع کیا تھا انہی کی ٹریڈیشنز کے اوپر وہ چلتا رہا ہے. بہت بہترین کام ہوتا رہا ہے وہاں پر, میزائل ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا پروگرام ایکچولی ہمارا الحمدللہ بن گیا ہے, جس کے اندر ایک تو مینوفیکچر ہے سینٹریفیوجز کا تاکہ انرچ کر سکیں یورینیم, اس کے ٹریگرنگ ڈیوائسز بنا سکیں, پھر اس کے میزائل سسٹمز ہم بنا سکیں, اور میزائل سسٹم پہ بہت
بہترین کام ہوا ہے جس میں نیسکوم انوالو رہے ہیں, اٹامک انرجی کمیشن کے سائنسدان انوالو رہے ہیں, اور ڈاکٹر آیت عثمانی نے جو کھیپ شروع کری تھی بہت بڑے پیمانے پہ سائنٹسٹ کو باہر بھیجنے کی, اور وہاں پہ اس پورے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور بعد میں جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان آئے تو انہوں نے اس کو لے کر اور اس کو ایک ایسے ٹیکنالوجی, کیونکہ وہ ٹرینڈ تھے اس فیلڈ میں تھے, میٹلرجسٹ تھے, انجینئر تھے, اور خاص طور پہ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کام کرتے رہے تھے. تو یہ ایک دیکھیں کہ اسلامی دنیا میں کتنے ممالک ہیں, کتنے ریسورسز ہیں ان کے پاس, لیکن ایک بھی ملک اس قابل نہیں ہو سکا, یا تیسری دنیا کے دوسرے ممالک دیکھ لیں, کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا اپنے نیوکلیئر پروگرام بنانے میں, اپنے اٹامک ویپن سسٹم بنانے میں, جیسے پاکستان کامیاب ہوا. تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں جو کچھ کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں, کہ بڑا ہسٹورک ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے الحمدللہ. جی بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, جو کارنامہ پاکستان کے لیے سر انجام دیا, اور جب جب پاکستانی فخر سے سر بلند کریں گے اور پورے اعتماد کے ساتھ چلیں گے, اور جب کہیں گے کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں, ڈاکٹر قدیر خان ہمیں یاد آئیں گے. ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کر میں گفتگو کروں گا کہ 3 طرح کے پرسیپشن کی میں نے شروع میں بات کی تھی, کہ حکومت کے خلاف ایک پرسیپشن احتساب کے حوالے سے ہے, ایک مہنگائی کے حوالے سے ہے, اور ایک پرسیپشن اپوزیشن کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں بری طرح ناکام ہے, یا وہ اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. ان پر گفتگو کریں گے, اور کچھ کیسز کی بات کرتے ہیں جو اس وقت موجودہ چل رہے ہیں جو احتساب کے حوالے سے, کچھ اسٹیٹ بینک کی رپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, کچھ آنے والے دنوں میں مہنگائی کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے, خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ صاحب موجود ہیں, فیصل کنڈی صاحب موجود ہیں, اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے. میں عطا تارڑ صاحب سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہوئے 2-3 سوال اسپیسیفک کرنا چاہتا ہوں, اور پھر احتساب کا جو حکومت کا نعرہ اور بیانیہ اور کوشش ہے پھر اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے, ایک کیس چل رہا ہے شہباز شریف صاحب کا, ایف آئی اے کے ان پر الزامات ہیں, ایف آئی اے کا جو اینٹی کرپشن سرکل ہے وہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹتا ہے. آپ ضمانت لینے پہنچ جاتے ہیں بینکنگ کورٹ کے پاس. آپ ضمانت لینے کے لیے ریلیونٹ کورٹ, اینٹی کرپشن کورٹ کے پاس کیوں نہیں جاتے, جو کہ پروسیکیوشن کے مطابق صحیح فورم بنتا ہے؟ بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب, آپ کی ریسرچ اس کیس کے حوالے سے میرے سے بہتر ہے, اور آپ ہر پیشی پر obviously نوٹس بھی لیتے ہیں, پروسیکیوشن کا سٹاف بھی سنتے ہیں, ہمارا بھی سنتے ہیں. بات یہ ہے کیونکہ یہ اکاؤنٹ کا کیس تھا, اور جب اکاؤنٹ کا کیس ہو تو اس کا ریلیونٹ فورم بنتا ہے بینکنگ آفینسز کا کورٹ. کیونکہ کرپشن کے حوالے سے دیکھیے نا, تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو مبینہ کرپشن ہے وہ کس منصوبے میں کی گئی, کس ٹھیکے میں کی گئی, کس ٹینڈر میں کی گئی, کہاں سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا, اور کرپشن کے حوالے سے ان کو یہ کوئی شک و شبہات پیدا ہوئے, یہ تو پروسیکیوشن بتانے سے قاصر رہی ہے. اور کیونکہ اکاؤنٹ کا کیس تھا تو اس کا ریلیونٹ فورم بینکنگ کورٹ ہی بنتا تھا. مجھے یہ پروسیکیوشن کا آفٹر تھاٹ اس لیے لگتا ہے کہ پچھلے 11 ماہ ان کو یہ خیال نہ آیا کہ وہ غلط کورٹ میں جا رہے ہیں. اور دیکھیے میرا بھی لا کا تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ ہے, اگر آپ نے کسی کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرنا ہو تو وہ پہلی یا دوسری پیشی پر کیا جاتا ہے. لیکن یہ قانونی طور پر تو یہ ان کا مطلب پروسیکیوشن کا کہنا یہ ہے کہ ہم کسی بھی سٹیج پہ کر سکتے ہیں, تو قانون تو الاؤ کرتا ہے نا کہ کسی بھی سٹیج پہ کر سکیں. قانون میں اس کی گنجائش بالکل موجود ہے, مگر دیکھیے دوہرا معیار تو نہیں ہو سکتا کہ جہانگیر خان ترین کے کیس میں کرپشن بھی ہو, وہ سرکاری طور پہ ان کی جو جماعت ہے وہ حکومت میں بھی ہو, چینی کی ایکسپورٹ کی بھی اجازت دی گئی ہو, چینی کی قیمت بھی مہنگی ہو, لوکل مارکیٹ میں قلت بھی ہو, اور جہانگیر خان ترین بھی اپنی بیل جو ہے وہ بینکنگ آفینسز کورٹ سے کروائیں. تو یعنی اس کیس میں کیوں نہیں دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا, جبکہ تفتیشی ٹیم کے ہیڈ وہاں بھی ڈاکٹر رضوان تھے اور تفتیشی ٹیم کے ہیڈ یہاں بھی ڈاکٹر رضوان ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے, اور یہ کیونکہ عدالت میں بری طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ تفتیش یہ کرتے نہیں ہیں اور معاملے کو التوا کا شکار کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ منی لانڈر کہاں کی گئی,
کسی ملک کا نام سامنے نہیں آیا کہ کس ملک میں پیسے بھجوائے گئے یا وہاں سے واپس منگوائے گئے، اس حوالے سے بات ہی نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. اور جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں بینک جو متعلقہ بینکرز کی بیل ہو چکی ہے، اور جب وقت آئے گا تو مل کی جو انتظامیہ ہے وہ اپنے دفاع میں بتائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال کا جواب اور دیجیے گا طاہر صاحب، وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں، ہر پیشی پر کورٹ میں کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ جو کیس ایف آئی اے کی طرف سے بنایا گیا ہے یہ نیب کی طرف سے بنائے گئے کیس کا ریپلیکا ہے، جبکہ اس میں پروسیکیوشن کا ایف آئی کا خیال یہ ہے اور نیب بھی یہ سمجھتی ہے کہ دونوں کی جو ٹرانزیکشنز ہیں، یعنی نیب کے پاس جو ٹرانزیکشن بینک ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ موجود ہے اور جو ایف آئی اے کے پاس موجود ہے اس میں ایک بھی ٹرانزیکشن میچ نہیں کرتی، اس لیے وہ اس کا ریپلیکا نہیں ہے، ان کی اپنا ریسرچ ہے یا اپنی ایک انویسٹیگیشن ہے اور ان کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں اپنے ٹرانزیکشنز موجود ہیں جو کہ دونوں کے الگ الگ ہیں. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کہ سبجیکٹ میٹر وہی ہے، الیج جنہوں نے وہی کیا ہے کہ جی یہ پیسے آئے ہیں اور یہ ملازمین کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں مبینہ طور پہ، مگر نیب کے کیس سے اس کی کچھ نہ کچھ ڈفرینسیشن اس حد تک ضرور بنتی ہے کہ یہ سارے کمرشل ٹرانزیکشن ہیں، اور وہ مگر جو ایسٹ بیانڈ مینس کا کیس تھا اس میں بھی انہوں نے کمرشل ٹرانزیکشن کو سائڈ ضرور کیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسٹس کے حوالے سے بھی چھان بین کی. اور جو دیکھیے جب کوئی بندہ پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے قانون کے مطابق وہ اپنے ایسٹ ای سی پی میں بھی ڈکلیئر کرتا ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر میں بھی ڈکلیئر کرتا ہے. یہ ریپلیکا ضرور ہے مگر یہ اس کا بہت گندا ریپلیکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کمرشل ٹرانزیکشن کی چھان بین کی جائے گی مزید اور گہرائی میں ایف آئی اے جائے گی تو میرا یہ ماننا ہے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، بیکاز یہ سارے کمرشل ٹرانزیکشن ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ مل کے معاملات سے ریلیٹڈ ہے جس کا شہباز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بھی جو مل انتظامیہ ہے، مل کے جو اپنے متعلقہ افسران ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ناقص کیس ایف آئی اے نے بنایا ہے اور اس میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. چلیں عطا صاحب میں دو تین چیزیں آپ سے اور بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ذرا مسترد چیمہ صاحب اور فیصل کنڈی صاحب کا جواب لے لیں. احتساب کا جو نعرہ ہے اس پر ایک پرسیپشن یہ پچھلے 3 سال میں مسترد صاحبہ یہ ڈیولپ ہوا ہے، اس وقت صحیح ہے یا غلط ہے لیکن یہ پرسیپشن بڑا اسٹرانگلی ایگزسٹ کرتا ہے سوسائٹی میں کہ حکومت احتساب کرنے میں ناکام رہی ہے اور سیاسی لوگوں سے پیسے نہیں نکلوا سکی. اس کا جواب شاید آپ سے مانگا جائے گا جب آپ الیکشن میں جائیں گے. دیکھیں اسد بھائی، سب سے پہلے تو میرے بھائی ابھی جو فرما رہے تھے ہم ان کی بات کو الگ رکھتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کی. شہباز شریف صاحب سے جب بھی پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے یا آپ کی جو فیملی ممبر جس میں ان کی وائفز یا ان کے بچے یا ان کے ملازمین ان کے اکاؤنٹس میں پیسے کیسے آئے. کتنا سادہ سوال ہے، ہم سادہ باتیں کرتے ہیں، ٹیکنیکل باتیں. تو اس کا سادہ جواب دیا انہوں نے کہ ان سے پوچھیں اس کا جواب جن کے اکاؤنٹ میں آئے. جی اس کا سادہ نہیں، میں بتا دیتی ہوں نا، اس کا انہیں بہت زیادہ زبردست عالی شان جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں میں نے میٹرو بنائی، دیکھیں ہم نے موٹر ویز بنائی، دیکھیں میں نے اورنج ٹرین بنائی. اس کے بعد ان سے جب بار یہ کوسچنز ریپیٹ کیے گئے اور انہوں نے کوئی 2 گھنٹے سے کم کی وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے، کبھی انہوں نے اس چیز کا جواب نہیں دیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ہراس کرتے ہیں. جب کیمرے کے اندر کی جائے انویسٹیگیشن اس سے بھی یہ بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کتنا کامیاب ہوئے ہیں یا کتنا نہیں. ہاں ایک پوائنٹ پہ میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ جتنا تیزی سے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ان سے سارا کرپشن کا پیسہ نکالیں گے وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہم 2 چیزوں میں جو کامیاب ہوئے ہیں اس کا ہمیں کریڈٹ آپ ضرور دیں اسد بھائی. ایک تو یہ کہ جی میں عرض کرتی ہوں، ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو میگا کرپشن تھی اس کا ہم نے خاتمہ کیا. دوسری بات یہ کہ قبضہ مافیا کو ہم نے ختم کیا اور ہم نے سینکڑوں ایکڑ واگزار کرائے. کافی زیادہ ریکوریز بھی ہوئی ہیں، لیکن ان خاندانوں سے پیسہ نکلوانے میں انہوں نے دیکھیں یہ نیب کو انہوں نے بنایا ہوا تو تھا ایک دوسرے کو فکس کرنے کے لیے، لیکن اس میں جو پیچیدگیاں تھی جس کی وجہ سے یعنی کہ ایک چپڑاسی کا بھی کیس دیکھ رہا ہے نیب، اسی وجہ سے تو ہم اس میں ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں جس کی انتہائی تکلیف ہے کوئی انٹرنیشنل اسٹڈی یا لوکل اسٹڈی یا آپ کی اپنی حکومت کی اسٹڈی یا انڈیپینڈنٹ اداروں کی اسٹڈی کہ آپ نے میگا کرپشن کا خاتمہ کیا یا دعویٰ کیا، اس کی سپورٹ میں آپ کے پاس کچھ موجود ہے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا عرض کر دوں. سب سے پہلے تو یہ کہ میگا کرپشن کرتا کون تھا؟ آپ کا حکمران طبقہ.
قبضہ مافیا کے پیچھے بھی یہی تھے, چونکہ ڈائریکٹ بینیفیشری یہ تھے, مین بینیفیشری یہ تھے, باقی قبضہ کرنے والوں کو بھی کچھ پرسنٹیجز ملتی تھی اس میں. پھر ہم نے دیکھیں, ہم ڈے بائی ڈے وی آر امپروونگ آر سسٹمز. سب سے پہلے ہم اگر نیب کے اوپر ہی رہیں, نیب کے اندر جو ہم ابھی آرڈیننس لے کے آئے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کا جو گلا ہے وہ کسی حد تک بجا ہے, لیکن اگر نیب نے پورے ملک کے باقی بھی تو 6 ادارے ہیں جس میں FBR ہے, FIA ہے اور ریکوری یونٹس ہیں, بہت سارے اور ادارے ہیں, وہ ان کے پاس تو کام کچھ بھی نہیں. اور نیب کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ اسپیلنگ مسٹیکس پہ بھی نیب کا لیٹر جاتا ہے. اس چیز کو ہم نے اسپیسیفک کرنے کے لیے کہ باقی ادارے بھی آپ کے جو ہماری قوم کے جو ٹیکس پیئر ہیں انہی کا پیسہ جا رہا ہے ان اداروں میں بھی, تو ہم نے اسپیسیفائڈ کر دیا ہے تاکہ ریزلٹ آئیں, جلدی آئیں اور عوام اور میڈیا کے آگے ہم رکھ سکیں. لیکن کوالٹی احتساب کا عمل کمزور ہوگا یا تیز ہوگا؟ نئے نیب آرڈیننس آنے کے بعد احتساب کا عمل تیز ہوگا یا کمزور ہو جائے گا؟ ایگزیکٹلی تیز ہوگا. لیکن جو فضول قسم کی جو ایکسکیوزز تھی جس کا ہمیں سامنا رہا, ہماری جو پرفارمنس تھی گورنمنٹ کی ایفیشنسی کے اندر بھی پرابلم اسی وجہ سے آئی کہ وہ بیوروکریسی ایک وہ سلاٹ تھی جو کام کرنا ہی نہیں چاہتے, جن کو بہانہ مل جاتا تھا جی نیب پکڑ لے گی, ہم تو یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. پروسیجرل جو ایک طریقے ہیں ان کو اڈاپٹ کیے بغیر 6 ماہ اس میں لگتے ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے جو واقعی ایکچولی کام کرنا چاہتا تھا, جینوئن ریزنس کے اوپر ان کو لیٹر موصول ہوتے تھے. تو ایک تو اس میں ہمیں 3 فائدے ہیں. ایک یہ کہ ایکچوئل اکاؤنٹیبلٹی جن کی ہونی چاہیے ان کی ہوگی اور ود ان دیٹ ٹائم پیریڈ ہوئے گی, اس کا ریزلٹ نکلے گا. دوسری یہ کہ یہ جو فضول قسم کی جو ایک یہ جو سمجھا جاتا تھا کہ جن چیزوں کی ضرورت نہیں بھی ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آئی واز سٹنگ, یہ جو IG پریزن ہیں ان کے آفس میں ان کو ایک لیٹر موصول ہوتا ہے نیب کی طرف سے. اب آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے ان کے ایکسپریشن تھے کہ نیب سے لیٹر آ گیا, پتہ نہیں کیا آ گیا. جب وہ لیٹر کھولا پڑھا, اینڈ پہ جا کے تھا کہ انہوں نے کوئی ایڈ دی تھی, اس کے اندر سپیلنگ مسٹیک تھی, اس کو سرکل کر کے نیب نے لیٹر بھیجا تھا کہ جی یہ آپ کی غلطی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے جس میں اس ادارے کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے, اور پھر خواہ اگر کچھ لوگ جو پرفارم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اگر ہراس ہوتے ہیں تو اس میں ہم انشاءاللہ تعالی ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹینیور تک جتنی لوٹی ہوئی دولت ہے وہ بھی ان سے واپس لیں گے, اور کوالٹی کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہم اس قوم کو دے کے جائیں گے. فیصل کنڈی صاحب, یہ لوٹی ہوئی دولت واپس آنے میں ابھی 2 سال اس حکومت کے پاس رہ گئے ہیں, 3 سال کے بعد کوئی بھی ایسا کیس نہیں لگتا کہ یہ اپنے منطقی انجام کے پہنچنے کے قریب ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں احتساب کے حوالے سے جو پرسیپشن اس وقت سوسائٹی کے اندر موجود ہے, حکومت کی کوششوں کے حوالے سے موجود ہے, نعرے کے حوالے سے کیا کومنٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں اسد صاحب, مسرت صاحبہ نے باتیں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک دوسرے کو فکس کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ نیب کا ادارہ بنایا تھا. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ 2008 سے لے کے 2013 تک دیکھ لیں کیسز ہم نے کس کو فکس کیا ہے, اس میں کہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے. یہ آئندہ کسی پروگرام میں یا آپ کو بتا دیں, آپ مجھے کنوے کر دیں کہ ہمارے دور حکومت میں ہم نے کس کو فکس کیا تھا. تو یہ دوسری بات یہ ہے نا آپ کے اوپر آپ کی تو ترجیح نہیں تھی احتساب کرنا, کیونکہ آپ نہیں میں بات کروں, ہم نے بنایا تھا ایک سیکنڈ آپ اپنی باری بولیں, ابھی آپ لکھ لیں فی الحال جو میں کہہ رہا ہوں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنائی تھی, اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن کو اس کو ہیڈ بنایا تھا تاکہ جا کے وہ جو ہے حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کرے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے باقی ادارے اگر آپ جوڈیشری کی بات کریں وہ بھی ان کی اپنا ایک فورم ہے, فوج کا اپنا ایک فورم ہے جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب بات یہ ہے کہ ان کے وزیر اعظم نے کہا تھا, ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے کہا مجھے جب حکومت ملے گی 6 مہینے میں ساری دولت بھی لے گا, سب کو ٹانگ دوں گا. آج تک نہ دولت لے کے آ سکے نہ ٹانگ سکے, صرف یہ کر سکے کہ نیب کو ایک اغوا برا تاوان کا ادارہ بنایا, آپ جائیں اس کے ساتھ ڈیل کریں, ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ پیسے دیں, باقی آپ کے پیسے کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے اتنی ریکوری کر لی ہے, تو یہ اغوا برا تاوان کا ادارہ بن گیا. پھر آپ بتائیں کہ جو ایک وزیر ان کے تھے جو کہ 200 ارب روپے ہم IMF کے منہ پہ مار دیں گے, وہ کدھر گئے, انہوں نے کب منہ پہ مارے, کتنے ایک ہفتے دوسرے دن کہتے ہیں ہم مار دیں گے. دعوی انہوں نے بہت کی تھی. اب کہتے ہیں ہم نے میگا کرپشن نہیں کی. ایک جنگلہ بس بنتی ہے 40 ارب کی جو کہ کرپشن سے بھرپور ہوتی ہے, اور ایک BRT پشاور کی بنتی ہے جو کہ 100 ارب کراس کر گئی ہے لیکن وہ زمزم سے دھلی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے کرپشن نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ 40 ارب اور 100 ارب کراس کر کے اس پہ بتائیں ان کے جو رنگ روڈ والے ہیں یا چینی اسکینڈل والے ہیں یا آٹے اسکینڈل والے ہیں یا ماسک والے ہیں یا بلین ٹریز والے ہیں, مجھے بتائیں اسکینڈلس کا کیا ہوا, اور مجھے بتائیں ملم جبہ کا کیا ہوا. اب یہ کہتے مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ کرپشن نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ہم نے زمینیں وغیرہ کری ہیں. آپ کے اپنے پروونشل اسمبلی کے MP نے کہا کہ میرا CM پنجاب جو ہے وہ قبضہ مافیا کا سرغنہ ہے, اس کا لوگوں کی زمینیں قبضہ کر رہا ہے. اسی کے علاقے کے MP نے کہا, ان کی پارٹی کے MP ہے,
انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا. آج مجھے اعظم سواتی کے ساتھ CDA کی زمین پہ قبضہ کیا, انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ. تو یہ چیزیں ہیں خود ہی. آج کہتے ہیں ہم نے نیب کو ٹھیک کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ پاناما پیپرز کے بعد ابھی جو پینڈورا ہے, پاناما میں یہی عمران خان کہہ رہا تھا کہ استعفیٰ دیں, اپنے آپ کو کلیئر کریں, پھر آئیں. آج جب ان کے اپنے نورتن آ گئے ہیں اس کے اندر, اب کہتے ہیں کہ میں خود اس کا ہیڈ بنوں گا اور میں ان کو نہ رو دوں گا یا NOC دوں گا. آج بنے نا JIT, ان سے استعفیٰ لیں, JIT بنائیں اور جو ہے اس کو ریزائن کروائے اپنے لوگوں سے, پھر ان کو کلیئر کر کے پھر ان کو آگے بولے کہ آ کے استعفیٰ لے لیں. ان کے جتنے ATM مشین ہیں, جن پہ اسکینڈل آئے, جو کہ فورنرز تھے, وہ اس ملک میں نہیں ہیں. اب ملک سے باہر چلے گئے ہیں, پیسے لوٹ موٹ کے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, باقی جو ان کے ہیں ان کو NOC دے رہے ہیں, کلین چٹ دے رہے ہیں. ان کی واشنگ مشین جو ہے وہ بڑی اوور ٹائم کام کر رہی ہے. لیکن جن پروجیکٹس کی آپ نے بات کی نا پونڈی صاحب, اب جیسے مثال کے طور پہ ہم نے BRT کی بات کیا, تو BRT کو اب نیب نہیں پوچھ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈیسیژن تھا, ایک کابینہ کا ڈیسیژن ہوگا, چیف منسٹر کا ڈیسیژن ہوگا. وہ ڈیسیژن اگر غلط بھی ہوا یا اس کے نتیجے میں نقصان بھی ہوا تو وہ ایک گڈ انٹینشن کے ساتھ دیا گیا ڈیسیژن تھا. تو اب نیب کے وہ دائرہ اختیار میں نہیں آتا. آپ ماضی کی باتیں کر رہے ہیں, اب آرڈیننس آ چکا ہے. نہیں, فکر نہ کریں, ٹائم بدلتے اور آنکھیں بدلتے لوگوں کے کوئی وقت نہیں لگتا. ان سے ہم حساب لیں گے. آج جو حضرت عمر علیہ السلام کی ہمیں مثالیں دیتے تھے, آج ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں دیں توشے خانے کا حساب. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو مال غنیمت ہے, اس کو تو میں خود لوٹوں گا, آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ مجھ سے پوچھیں. کیوں نہیں دیتے توشے خانے کا حساب؟ 2 سابق وزیر اعظم پہ کیسز بنائے ہوئے ہیں. ہمیں بتا دیں کہ ہم تو نہیں کہہ رہے کون سے ملک سے کیا چیز آئی ہے, ہمیں بتا دیں کہ انہوں نے کیا چیزیں وہاں پر ہیں, انہوں نے کتنی پیمنٹ کی اور نکالیں. لیکن ایک چیز جو ابھی بات کر رہی تھی نا عطا طارڑ صاحب, ابھی مسرت صاحب نے ایک بات کی اور میرا سوال بھی کچھ اسی قسم کا تھا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سوال کیا جاتا ہے کہ یہ پیسے آپ کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اورنج چین بنائی اور میں نے یہ کام کیا اور میں نے وہ کیا. اب کل کورٹ میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی میرے بارے میں FIA اخباروں میں یہ خبریں لگوا رہا ہے زور لگا کر کہ جی میں سوال کچھ پوچھتا ہوں, مجھ سے سوال کچھ پوچھے جاتے ہیں اور میں جواب ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں, صحیح جواب نہیں دے رہا. کیا یہ درست نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب سے جو 20 سوال یا 25 سوال پوچھے گئے اس کا انہوں نے اسپیسیفک جواب نہیں دیا, اور جو FIA کہتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کی, جو کل خود بھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں, ایسا ہی ہے طاہر صاحب؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی من مرضی کے جواب نہیں دیے جا سکتے. اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم ایک اسپیسیفک جواب دیں, وہ ہم نہیں دیں گے, ہم کیوں دیں؟ یہ بیسکلی عمران خان صاحب شہزاد اکبر صاحب کو بات کرتے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, شہباز شریف از ناٹ اے شیئر ہولڈر. وہ کبھی CEO نہیں رہے, کبھی MD نہیں رہے, ان کا مل کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر FIA بے نامی الیج کرتا ہے, اگر کرتا ہے, ابھی تک نہیں کیا, تو یہ بے نامی ٹرانزیکشن FIA کو پروو کرنا ہوں گے. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لکھ کے دیں یہ بات, ہم اپنا دفاع کا حق رکھتے ہیں. ایک جھوٹے بے بنیاد من گھڑت کیس جس میں برطانیہ کی عدالت نے FIA کا پلنگا اٹھا کے باہر پھینکا, اس کے اندر FIA یا عمران نیازی کی مرضی کا جواب جمع نہیں کرایا جا سکتا. اور ابھی جو محترمہ فرما رہی تھی, بات بڑی کلیئر ہے, کھیل ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. 4تھے سال میں یہ داخل ہو گئے ہیں. عثمان گلزار نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا. ان کو تو پتہ نہیں TV شوز کا ٹائم کیسے ملتا ہے. جتنا ڈینگی پھیل گیا ہے میرے لاہور شہر میں, ان کو تو چاہیے گلی گلی محلے محلے پھریں, اویئرنیس کیمپین چلائیں, موثل بانٹیں لوگوں کے اندر, اور لوگوں کو کہیں یہ احتیاطی تدابیر ہیں. یہ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں. گلزار صاحب کے ایک دن کے کھانے کا خرچہ 80,000 روپیہ ٹیکس پیئر کی جیب سے جا رہا ہے روزانہ کا, اور ان کو شرم نہیں آتی. یہ الزام کسے ہیں, اور اربوں روپے کے ڈاکے سے نیچے ان کا کوئی ایک سکینڈل بھی نہیں ہے. نہیں, لیکن اب دیکھیں نا, آپ احتساب سر بات کر رہے ہیں پرفارمنس کی اور احتساب کی, لیکن اب جو نیا آرڈیننس آیا اس کے بعد تو احتساب بہتر ہو جائے گا, پرفارمنس بہتر ہو جائے گی نیب کی. دنیا کا بدترین اور کالا اور سیاہ ترین NRO عمران نیازی نے اپنے وزراء کو دیا ہے. اور دیکھیں, ہم انتقام والے لوگ نہیں ہیں. ہم چاہتے تو اپنے دور اقتدار میں ان کے بہت سارے بزنسز کو بند کر سکتے تھے, ان کی بہت ساری لوگوں کو ہم ٹارگٹ کر سکتے تھے. ہم نے موٹر ویز بنائی ہیں, ٹھیک بنائی ہیں, ہم نے میٹرو بس 1 بنائی ہے 27 ارب کی, انہوں نے ہماری 27 ارب کی ہے, ان کی 100 ارب کی ہے. ہم نے 100 ارب میں 3 میٹروز بنائی ہیں. تو دیکھ لیں کرپٹ کون ہے اور کون نیک نام ہے. اور ان کا پرابلم یہ ہے, یہ نیکی کے تکبر میں مبتلا ہیں, اور نیچے سے انہوں نے اربوں روپے کے ڈاکے مارے ہیں. وہ آٹا ہو, چینی ہو, ادویات ہو, BRT ہو, فورن فنڈنگ ہو, یہ کیس جب کھلیں گے تو ان کا خوفناک چہرہ قوم کے سامنے آئے گا. اور آج روٹی مہنگی ہے, پیٹرول مہنگا ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے.
اب تو شکر ہے انہوں نے پچھلوں کا نام لینا چھوڑ دیا ہے کہ یہ پچھلوں کی غلطی ہے، کم از کم مان جاتے ہیں کہ یہ ہماری نہیں چھوڑا سر، وہ کل فواد چودھری نے کہا ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ مہنگائی پچھلے 10 سال کی حکومتوں کی وجہ سے تھی. اور ان کے جو کنٹونمنٹ الیکشن میں پاکستان کے اربن ایریاز میں جو ان کا حشر ہوا ہے جی کہ پشاور جیسے شہر میں ایک سیٹ نہیں نکال سکے اور آن گراؤنڈ سینٹیمنٹ ان کے خلاف ہے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جو الیکشن لڑے گا اگلی دفعہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کو کتنی بڑی ڈز پڑے گی. ان کا کوئی ایک سکینڈل بھی 15-20 ارب سے نیچے کا نہیں ہے. چینی کا اکیلا سکینڈل 120 ارب روپے کا ہے. چلیں عطا صاحب بالکل صحیح ہے. یہ ان کو جو چیلنجز پولیٹیکلی ہیں وہ چیلنجز پی ایم ایل این کے اندر بھی ہیں. وہاں پر محمد کے نظریے پر اور اس پر ایک لڑائی پڑی ہوئی ہے, بہت سارے چیلنجز, اور خود پی ایم ایل این کی اپنی پارٹی کے اندر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہم اس لڑائی کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے تو بڑی ڈز پڑے گی, جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں. بہرحال میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. مہنگائی کے حوالے سے یہ پرسیپشن کی حکومت بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے, کتنا درست ہے کتنا غلط ہے, کیا کہتے ہیں اس پر صاحبان اقتدار اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ, اس وقت لوگ مہنگائی سے اتنا پریشان ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ حکومت کچھ کر بھی نہیں سکتی. یہ 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے دوبارہ 1.21% ایک ہفتے کے دوران مہنگائی بڑھ گئی ہے, سالانہ 13% کے قریب ہو گئی ہے, اور رپورٹس یہ ہیں کہ یہ بڑھے گی, ڈالر 180 پر چلا جائے گا. ایسا لگتا ہے حکومت کے پاس کوئی حل ہے ہی نہیں اور حکومت اس پہ کچھ کر ہی نہیں سکتی. یہ پرسیپشن ہے, آپ کے پاس اس کا توڑ ہے, کیونکہ یہ بہت ڈیمیجنگ پرسیپشن ہے آپ کے خلاف. نہیں, دیکھیں پہلے دن سے یہ گورنمنٹ کے خلاف جو انہوں نے پروپیگنڈا اور پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے ہر وقت, ہر ہمارا اچھا فیصلہ, ہر ہماری کامیابی, یہ لیکن یہ پرسیپشن اس میں تباہی اور ناکامی کا دیتے رہیں. دوسری جہاں تک ہے کہ بات ٹائم شارٹ ہے, میں بہتر ہوتا کہ ان کو کہ اس وقت سب سے زیادہ بڑا چیلنج حکومت کو مہنگائی کا ہی چیلنج ہے. خود شیخ رشید اس کا اعتراف کرتے رہتے ہیں. جی وہ ہے, لیکن اس کی کچھ ریالٹی دیکھیں اسد بھائی, میں ریالٹی بیس بات کروں گی. اٹس بیٹر کہ آپ اس کو چیلنج کریں, نہ کہ طارق صاحب کی طرح جیسے وہ ماشاءاللہ سے ہمیں بتا رہے تھے جھوٹ وہ اتنے بڑے بول رہے ہیں بغیر ثبوت کے, انہوں نے الزام لگا دیے. یہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ 80,000 ایک دن 80,000 روپے کھانے کا بل کیا یہ پے کرتے ہیں؟ دوسری بات ہے دیکھیں جھوٹ جتنے مرضی سے بلوا لیں, جھوٹوں کا تو یہ ان لوگوں کے ترجمان ہے جو کہتے ہیں میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں. زیادہ جذباتی نہ ہوا کریں, اپنی باری پہ بولیے گا, باری پہ بولیے گا. اچھا میرے ساتھ اچھا, دوسری بات یہ کیا ہر دن ایسے ہوتا ہے؟ کسی دن میں بھی اگر دعوت کروں گی تو ہو جائے گا. ہر دن ہوتا ہے, ہر دن ہوتا ہے. آپ وہ لوگ ہیں جو مشیل اوباما نے غریب بچیوں کی ایجوکیشن کے پیسے دیے تھے, وہ مریم نے اپنے فیشن پہ اڑا دیا, آپ تو چپ کر جائیں. آپ وہ لوگ ہیں, آپ وہ لوگ ہیں جو اٹھا کے نوٹ بانٹتے تھے اس ملک کے. آپ دیکھیں اسد بھائی, میں ان کی باری پہ نہیں بولی, ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لیڈر کی طرح. ان کو غصہ مہنگائی کا توڑ کیا ہے؟ مہنگائی کا توڑ کیا ہے؟ کانفرنس کے اندر انہیں کہیں کہ جواب دیا کریں. اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر نکلیں. اچھا دوسری بات دیکھیں اسد, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آپ اپنی میڈم کے گلاس کا تو بتائیں کیا سٹوری ہے, وہ گلاس کا کتنا خرچہ ہے, آپ پرسنل اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ فیکٹس کی بات کریں, آپ فیکٹس کی بات کریں, چلتی رہیے محترم, آپ فیکٹس کی بات کریں. آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. بی بی آپ اپنے آپ اس خاتون کے ترجمان ہیں جو کہتی ہے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اچھا چلیں, مجھے ذرا ایک چیز جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کنڈی صاحب سے. آپ کی باری میں بات نہیں کروں گی. ایک سیکنڈ طارق صاحب, ایک منٹ. مسرت صاحبہ, مجھے کنڈی صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن کے بارے میں بھی ایک پرسیپشن ہے, اور وہ پرسیپشن یہ ہے کہ یہ حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتی, گھر بھیجنے کا دعویٰ کرتی ہے, گھر نہیں بھیج سکتی. ان کے پاس حکومت کو ٹف ٹائم دینے یا چیزوں کا عوام کی فلاح میں فیصلہ کروانے کا رہنی ہے آپ کی, جہاں مرضی پہنچ جائیں. جی کنڈی صاحب, کوئی اختیار نہیں ہے. جی دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ مسرت صاحبہ نے کہا کہ ہم نے بڑے اچھے, ہم جو ہے وہ بات کریں. دیکھیں اب مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریڈٹ آپ کو دیں, ڈالر بڑھانے کا کریڈٹ دیں, مہنگائی بڑھانے کا کریڈٹ دیں, تیل فیصل بھائی کے بعد میں اپنی بات کروں گی, میں کمپلیٹ کروں گی, پھر آپ طارق صاحب سے بات کریں گے. ایک سیکنڈ آتا ہوں. جی تیل بڑھانے کا کریڈٹ دیں, بجلی بڑھانے کا کریڈٹ دیں, کون سی چیز کا کریڈٹ دیں, مطلب کس چیز لوگوں کو بے روزگار کرنے کا کریڈٹ دیں. اب مجھے بتائیں کہ اب یہ کہتے ہیں
اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے ایک وزیر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دے دی ہیں. کہتے انہوں نے کہا تھا نا کہ لوگ باہر سے روزگار کمانے آئیں گے یہاں پر، یا تو باہر سے کرکٹ ٹیم کھیلنے نہیں آتی، روزگار کمانے کیا آتے ہیں لوگ. پھر ایک وزیر کا کہتا ہے کہ جی آپ روٹی کم کھائیں، چینی کم استعمال کریں تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہو جائے. کبھی یہ انڈے بیچ کے معیشت مضبوط کرتے ہیں، کبھی یہ کٹے بیچ کے معیشت مضبوط کرتے ہیں. ان چیزوں سے معیشت بہتر ہے. ان کے پاس جو 200 معیشت کے رستو ہونے تھے وہ کہاں پر گئے؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن ہے، تو دیکھیں مل کر ایک دفعہ ان کو بتا دیا. جب قومی اسمبلی میں سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب منتخب ہو گئے تھے، ان کے مطابق اعتماد ہو گئی تھی. اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بالکل ان کے اوپر اعتماد ہو چکی تھی. ابھی بھی جو ہے آپ باہر جائیں، ان کو بولیں باہر جائیں، عوام میں جائیں تو پتہ چلے گا. یہ پچھلے الیکشن میں بھی ایک مشین کے ذریعے آئے تھے، اب دوسری مشین لانا چاہتے ہیں کہ ہم مشین کے ذریعے آئیں، کیونکہ عوام کے ذریعے تو آ نہیں سکتے. اب ایک مشین کے پیچھے پڑے ہوئے کہ مشین آج اور ہمیں لے کے آ جائے. عوام تو ان کو ووٹ نہیں دیتی، مشینوں کے ذریعے آنا چاہتے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں نہیں چلیں گی. آپ جائیں عوام میں، ان کے وزراء کو بولیں کھلی رائٹ سر، تھینک یو. پتہ چل جائے. موسیٰ چیمہ صاحبہ اور صاحب اس پر مزید بات کرنا چاہتے تھے لیکن میرے پاس وقت ختم ہو گیا. سب مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.